اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، نقش ہے صفحہ ہستی پہ صداقت ان کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب، دانائی غیوب، منزہ عن العیوب، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے، اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ۔ قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے زیادہ نزدیک وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے مجھ پر دنیا میں زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین کرام، ہمارا سلسلہ ہے مثالی شخصیات، اور اس کی پہلی ایپیسوڈ میں ہم نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی کے کچھ پہلو آپ سے شیئر کیے تھے۔ ہم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قائم کردہ سیلری سسٹم کے بارے میں سنا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو آپ نے وظائف کا انتظام فرمایا تھا، ہم نے اس کے بارے میں گفتگو کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اریگیشن ڈپارٹمنٹ اور واٹر سپلائی کے نظام کو ہم نے ڈسکس کیا۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آپ کے سامنے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے کچھ مزید پہلو رکھنے جا رہے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کنسٹرکشن کی، تعمیرات کے محکمے کی۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آپ کو بتائیں گے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ کام جو سب سے پہلے آپ نے سر انجام دیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہجری سن کا آغاز، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جیل خانہ جات کا نظام، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مردم شماری کا محکمہ، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محکمہ سراغ رسانی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پولیس کے محکمے کا قیام۔ سب سے پہلے آج کے سلسلے میں ناظرین کرام ہم بات کریں گے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کی تعمیرات کے حوالے سے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سلطنت کتنی بڑی تھی؟ 22 لاکھ مربع میل پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس زمانے میں خلافت فرماتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کثیر فتوحات حاصل ہوئیں۔ ہم بات کریں گے عہد فاروقی میں بیت المال کے قیام کے حوالے سے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آپ کو بتائیں گے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قائم کردہ مسافر خانوں اور گودام کے بارے میں۔ سب سے پہلے ناظرین کرام ہم بات کرتے ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعمیرات کے حوالے سے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تعمیرات فرمائیں، ان میں سے کچھ تعمیرات کا تعلق مذہب سے ہے، کچھ کا تعلق ادارتی شعبہ جات سے ہے، اور کچھ آپ کی تعمیرات ایسی ہیں جن کا تعلق رفاہ عامہ سے ہے۔ مذہبی حوالے سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے
کہ آپ نے 4000 مساجد تعمیر کروائیں۔ آپ کی آتے مبارکہ یہ تھی جب کوئی شہر فتح کیا جاتا تو وہاں مسجد بنانے کا حکم ارشاد فرماتے۔ امام اہل سنت اعلی حضرت رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 1036 شہر فتح کیے گئے اور آپ نے 4000 کے قریب مساجد تعمیر فرمائیں۔ ان مساجد میں سے کچھ مسجدیں جامع مسجد ہوتی تھیں جہاں جمعہ بھی ہوتا تھا، نماز عید بھی ادا کی جاتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ امور بھی وہاں سر انجام دیے جاتے تھے، جبکہ کچھ مساجد ایسی ہوتی تھیں جہاں فقط 5 وقت کی نماز ادا کی جاتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عمال کے لیے، گورنرز کے لیے، ریاست کے نمائندوں کے لیے دارالامارہ قائم فرمایا۔ یوں کہہ لیجئے کہ گورنر ہاؤس جسے کہا جاتا ہے آج کے زمانے میں، آپ نے اس کا قیام فرمایا۔ لیکن یہ یاد رہے، جس طرح آج کا یہ کانسیپٹ ہے کہ بڑی عالی شان عمارتیں، ایسا نہیں ہوتا تھا، لیکن ایک ایسی عمارت ہوتی تھی کہ جس میں ریاست کا سربراہ وہاں بیٹھتا تھا اور جملہ امور سر انجام دیتا تھا، اس سے متعلقہ ریکارڈ، رجسٹر وغیرہ وہاں پر موجود ہوتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دارالامارہ کی کئی عمارتیں مختلف شہروں میں اور مختلف ایریاز میں قائم فرمائیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنسٹرکشن کے ڈپارٹمنٹ میں اس بات کا بھی اہتمام فرمایا کہ مسلمانوں کی ضرورت کے پیش نظر آپ نے نئے شہر تعمیر فرمائے۔ بصرہ اور کوفہ کا نام تقریباً ہر مسلمان نے سنا ہوگا۔ آپ جانتے ہیں یہ شہر کس نے آباد کیے تھے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ جب حجاز کے کچھ لوگ فتح حاصل کرتے ہوئے عراق کے علاقوں میں پہنچے تو وہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے متعلقین کے لیے ایسی پرفضا مقام پر شہر قائم کرنے کا حکم ارشاد فرمایا جہاں مکہ کے لوگ آسانی کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ چنانچہ بصرہ شہر تعمیر ہوا، اسی طرح کوفہ شہر تعمیر کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اور فسطاط شہر اور دیگر کئی شہر ایسے ہیں جن کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعمیر فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اہم خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ نے لوگوں کے لیے ریسٹ ہاؤس قائم فرمائے۔ آج جب آپ موٹر وے پر جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کچھ ایریا کے بعد ریسٹ ہاؤس کا بورڈ لگا نظر آتا ہے، وہاں آپ کچھ دیر اسٹے کر سکتے ہیں، وہاں آپ قیام کر سکتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمانے میں یہ کانسیپٹ دیا کہ آپ نے لوگوں کے لیے سرائے خانے تعمیر فرمائے جہاں لوگ ٹھہرتے، اسٹے کرتے اور پھر ان کا سفر آگے روانہ ہو جاتا۔ بلکہ آپ نے اس قدر اس کو آرگنائز کیا ہوا تھا اس زمانے کے حساب سے کہ جہاں آپ مسافروں کے لیے کچھ جگہ مختص کرتے، مکان بناتے، کمرے بناتے، اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایریا مخصوص کیا جاتا جانوروں کو ٹھہرانے کے لیے، جہاں ان کے چارے کا انتظام کیا جاتا، جہاں ان کو سردی گرمی سے تحفظ حاصل ہوتا تاکہ لوگوں کو آسانی حاصل ہو۔ سبحان اللہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور بڑا کارنامہ تعمیرات کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ آپ نے گودام قائم کیے۔ آپ نے جسے اس زمانے میں دار الدقیق کہا جاتا تھا، دقیق عربی میں آٹے کو کہتے ہیں۔ طبقات ابن سعد بھی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دار السویق بنایا، دار الدقیق بنایا، جہاں آٹا میسر ہوتا، جہاں پر ستو میسر ہوتے، جہاں پر کشمش وغیرہ موجود ہوتی،
اور دیگر اس زمانے کا جو فروٹ تھا وہ وہاں پر رکھا ہوتا اور لوگوں کو اس سے نفع پہنچایا جاتا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وابستہ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، تقریباً یہ ہر مسلمان اس واقعے کو جانتا ہے۔ وہ واقعہ جب آپ رات کو راؤنڈ لگا رہے تھے اور آپ نے بچوں کے رونے کی آواز سنی، وہاں آپ نے ایک خاتون کو دیکھا جو اپنے بچوں کو سلا رہی تھی۔ اس نے چولہا پر ہنڈیاں رکھی ہوئی تھی، اس میں فقط پانی تھا۔ واقعہ تو لمبا ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خاتون کے لیے جو اس وقت کے زمانے کے حساب سے خوراک تھی، غذا تھی، یہ آپ کہاں سے لائے تھے؟ یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار الدقیق سے لے کر آئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعمیرات کا ایک شعبہ یہ تھا کہ آپ نے دیوان قائم فرمائے۔ دیوان کو آپ یوں سمجھ لیجئے، آج کے زمانے میں جہاں آفیسز ہوتے ہیں، جہاں کسی چیز کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے، تو اس زمانے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کا ریکارڈ مینٹین کرنے کے لیے جو جگہ بنائی تھی اسے دیوان کہا جاتا ہے۔ چنانچہ تاریخ الخلفاء میں ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے سب سے پہلے دیوان قائم فرمایا، یعنی ایسا آفس قائم فرمایا جہاں لوگوں کا حساب کتاب رکھا جا سکے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیوان قائم کرنے کے لیے ایک میٹنگ بھی بلائی۔ آپ نے مشورہ کیا سیدنا مولا کائنات، مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور دیگر صحابہ کرام سے آپ نے مشاورت فرمائی، اور اس کے بعد یہ طے ہوا سیدنا عقیل بن ابی طالب، سیدنا مخرمہ بن نوفل اور سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ہوا کہ وہ لوگوں کے نام ان کے مقام اور مرتبے کے مطابق لکھنا شروع کریں۔ یہ تمام حضرات انساب کے ماہر تھے، یعنی لوگوں کو جانتے تھے کہ کون سا شخص کس قبیلے کا ہے، اس کا تعلق کون سے قبیلے کی کس شاخ سے ہے۔ اس لیے ان کی ڈیوٹی یہ لگائی گئی کہ لوگوں کے نام نوٹ کریں اور ان کا سٹیٹس وہ نوٹ کریں۔ چنانچہ ان حضرات نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان بنو ہاشم سے اس کا آغاز کیا۔ ان کے بعد خلیفہ رسول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی فیملی کی تفصیل کو آپ نے نوٹ کیا۔ اس طرح جب یہ تفصیل سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھی تو ارشاد فرمایا، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کو پریورٹی دو، اولین ترجیح انہیں دی جائے۔ سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ قرب رکھنے والوں کا نام لکھا جائے، پھر اس کے بعد ترتیب سے لکھتے جاؤ یہاں تک کہ عمر کو اسی مقام پر رکھو جہاں اللہ نے اسے رکھا ہے۔ یاد رہے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب کافی دور جا کر دیگر خلفائے ثلاثہ کے مقابلے میں سب سے دور جا کر آپ کا نسب ملتا تھا۔ چنانچہ آپ نے اپنی فیملی اور اپنے خاندان کے نام اور ان کے مرتبے کو بعد میں رکھا، سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خاندان کو رکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعمیرات کے شعبے میں ایک نمایاں کام بیت المال کا قیام بھی ہے۔ جی ہاں، ویسے تو بیت المال کا کانسیپٹ پہلے تھا، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ طیبہ کے بعد اس کا کانسیپٹ شروع ہو گیا تھا، لیکن اس بیت المال کے قیام کی نسبت علماء نے حضرت سیدنا عمر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اس لیے کی ہے کہ باقاعدہ سابقہ حساب کتاب کے ساتھ اس کو منضبط کیا، اس کو ارینج جو کیا گیا وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہے۔ آپ جانتے ہیں جب اسلام پھیلنا شروع ہوا، فتوحات بڑھنا شروع ہوئی، مسلمانوں کو مال غنیمت ہاتھ آنا شروع ہوا، لوگوں میں تقسیم کیا گیا، تقسیم کرنے کے بعد بھی بچ گیا، تو اب ضرورت ہوئی کہ اس مال کو سیو کر لیا جائے اور اس کو دیگر امور میں، ریاست کے دیگر امور میں اس کو یوز کیا جائے، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اس کا استعمال کیا جائے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے لیے بیت المال کے نظام کو نافذ فرمایا اور باقاعدہ نوٹ ڈاؤن کیا گیا کہ کون سا مال کس شہر سے کتنا آیا ہے۔ یہ بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارناموں میں سے ایک عظیم کارنامہ ہے۔ بیت المال کی عمارتیں مختلف شہروں میں قائم کی گئیں، وہاں کے گورنر جو ہیں ان کے اندر ان کو کر دیا گیا اور اس کا حساب کتاب رکھا جاتا اور اس کو نوٹ ڈاؤن کیا جاتا، اور جو مال بچ جاتا استعمال کے بعد تو پھر وہ مین جو بیت المال تھا کیپٹل میں مدینہ طیبہ میں اس کو وہاں پر بیچ دیا جاتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قید خانوں کا نظام بھی بنایا۔ سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سسٹم بنایا کہ جو قیدی ہیں، جو نے کچھ جرم کیا ہے، ان کی سزا کے لیے جیل خانہ جات کا نظام آپ نے قائم فرمایا۔ ایک مکان کو خریدا گیا اور اس مکان کو خریدنے کے بعد، صفوان کا مکان تھا، اس کو خریدا گیا۔ اس مکان کو خریدنے کے بعد وہاں جیل خانہ قائم کیا گیا، لوگوں کو قید کیا جاتا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، میں ان لوگوں کو یہاں اس وقت تک قید رکھوں گا جب تک یہ اپنی اصلاح نہ کر لیں، میں انہیں کسی اور شہر میں بھی نہیں بھیجوں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ وہاں جا کر بھی لوگوں کو نقصان پہنچائیں۔ چنانچہ یہ وہ پہلا کہہ لیجئے کہ سٹیپ تھا جہاں جیل خانہ جات کا کانسیپٹ دیا گیا کہ مجرموں کو قید کر دیا جاتا اور ان کی اصلاح تک ان کو وہاں رکھا جاتا، اور پھر آج کی مہذب دنیا میں یہ پریزن کا کانسیپٹ آیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعمیرات کے شعبے سے ایک اور اہم بات وہ یہ بھی ہے کہ آپ نے اس زمانے کے حساب سے سڑکوں کو، روڈز کو تعمیر فرمایا۔ ظاہر ہے اتنا بڑا ایریا، لوگوں نے آنا جانا، اپنی معیشت کے لیے، تجارت کے لیے، لوگوں سے ملاقات کے لیے، دیگر تقاضوں کے پیش نظر لوگوں کو سفر کرنا ہوتا تھا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کی آمد و رفت کو آسان بنانے کے لیے روڈز بنانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ آپ جب کسی علاقے کو فتح کر لیتے تو وہاں لوگوں سے کچھ ایگریمنٹ کیا جاتا تھا۔ اس ایگریمنٹ میں یہ بھی ہوتا تھا جہاں وہ ایریا پڑ رہا ہے ان لوگوں کے لیے یہ بھی ہے کہ وہ وہاں کے لیے سڑک تعمیر کریں گے، راستہ بنائیں گے تاکہ وہاں تک رسائی آسان ہو سکے۔ ناظرین کرام، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعمیرات سے وابستہ ہم گفتگو کر رہے تھے کہ آپ کے زمانے میں کس کس اعتبار سے تعمیرات کا کام ہوا۔ ان میں سے ایک اہم کام یہ بھی ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پلوں کو تعمیر کیا۔ بحری راستے تھے، دریا تھے، اور وہاں پر لوگوں کو آسانی پہنچانے کے لیے، مال جلدی پہنچ جائے، اس پرپس کے لیے آپ نے سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر جب مدینہ طیبہ میں قحط پڑا تھا، اور جس کو عام الرمادہ کہا جاتا ہے، یعنی قحط کا سال کہا جاتا ہے، اس وقت آپ نے یہ آرڈر جاری کیا تھا کہ تمام سٹیٹس جو ہیں وہ مدینہ طیبہ میں غلہ پہنچائیں۔ مصر سے جب غلہ آنا تھا تو جو روڈ کا راستہ تھا وہ بہت لانگ تھا، بہت لمبا تھا۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ فرمایا اور یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ جو دریائے نیل ہے اس کے اوپر پل بنایا جائے تاکہ راستہ جو ہے وہ شارٹ بھی ہو جائے اور جلدی
فوڈ وغیرہ غلہ جو ہے مدینہ طیبہ پہنچ جائے۔ اس کام کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عمر بن عاص کو لیٹر لکھا اور کہا کہ اے عمر، اس کام کو کرو اور جلدی کرو۔ چنانچہ حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے حکم پر اس پل کو تعمیر فرمایا۔ اس کے علاوہ بھی کئی ایسے مقامات کتابوں میں ملتے ہیں جہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں دریا بہتے تھے، جہاں نہریں تھیں، ان کے اوپر برج قائم کیے، پل تعمیر کروائے تاکہ لوگوں کے لیے آسانی فراہم کی جا سکے۔ ناظرین کرام، اب ہم بات کریں گے کچھ ایسی چیزوں کی کہ جو سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع فرمائی۔ سراغ رسانی کا محکمہ ایک حاکم کے لیے اپنی حکومت کے نظام کو بہترین انداز میں چلانے کے لیے اس بات کی ضرورت اور حاجت پیش آتی ہے کہ ہر ایریا میں اس کی طرف سے ایسے افراد نومینیٹ ہوں کہ جو وہاں کے لوگوں کے معاملات سے حاکم کو مطلع کرتے رہیں۔ کون سے لوگ، ان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے، ان کا رویہ کیسا ہے، ریاست کے بارے میں ان کے خیالات کس نوعیت کے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اعتبار سے بھی حکم جاری فرمایا اور ایسے لوگوں کا انتخاب فرمایا جو مختلف ایریاز میں رہتے اور اس کے حالات سے، اس ایریا کے حالات سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باخبر رکھتے تھے۔ یہی آگے چل کر پھر محکمہ سراغ رسانی یا سپائی ڈپارٹمنٹ سے آپ کہہ سکتے ہیں، یہ اس کی بنیاد بنا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولیات، یعنی سب سے پہلے جو کام آپ نے شروع فرمائے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ نے مردم شماری کا آغاز فرمایا۔ اس زمانے میں جب اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ ہمارے ایریا میں کتنے لوگ بستے ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عمال کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ ہر جگہ جائیں اور وہاں جا کر لوگوں کی معلومات کریں کہ یہاں پر کتنے لوگ بستے ہیں۔ باقاعدہ ان کے ناموں کا رجسٹر تیار کیا جاتا جو دیوان میں جمع کروا دیا جاتا۔ تاریخ الخلفاء میں ہے کہ سب سے پہلے جنگلات کی پیمائش بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کروائی۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذمہ دار مقرر کیا، جن کے ذمے یہ کام لگایا گیا کہ آپ نے پوری جنگلات کی میئرمنٹ کی اور اس کا ریکارڈ دیوان میں جمع کروا دیا۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ سن ہجری کا آغاز کس نے کیا تھا؟ جی ہاں، سن ہجری کا آغاز بھی حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارناموں میں سے ایک عظیم کارنامہ ہے۔ اس سے پہلے اہل عرب کے رواج ڈیفرنٹ تھے۔ کوئی اہم واقعہ ہوتا تو اس واقعے کے ساتھ وہ تاریخ نوٹ کر لیا کرتے تھے کہ فلاں واقعہ ہوا تھا، اس کے اتنے عرصے بعد یہ واقعہ ہوا۔ ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کسی بات کا بتایا گیا کہ فلاں مہینے میں یہ معاملہ ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا مہینہ کس سال کا مہینہ؟ جب یہ سوال قائم کیا تو پھر آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ آخر کس اہم ایونٹ سے ہم اپنی تاریخ کا آغاز کریں۔ مشورہ ہوا اور پھر یہ طے پایا کہ ہجرت نبوی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی ہے، اس وقت سے تاریخ کا آغاز کیا جائے۔ چنانچہ اس کے بعد مسلمانوں میں سن ہجری کا رواج شروع کیا گیا۔ ناظرین کرام، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارناموں میں سے ایک اہم کارنامہ پولیس ڈپارٹمنٹ کا قیام بھی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ ایسے لوگوں کو بھرتی کیا کہ جنہیں ایک خاص ذمہ داری سونپی گئی۔ وہ بازار میں سے بات کی ڈیوٹی یہ لگا دی کہ بازار میں جا کر کھڑے ہو جائیں اور اگر کوئی
خیانت کرتا ہوا پایا جائے تو اس کو سزا دی جائے۔ اس کے علاوہ مختلف سزاؤں کے نفاذ کے لیے بھی اور سزاؤں کو روکنے کے لیے بھی آپ نے پولیس کا محکمہ بھی قائم فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ساتھ ساتھ فوج کے محکمے پر خاص توجہ دی۔ فوجیوں کے لیے باقاعدہ آپ نے کینٹ ایریا کا تصور دیا، چھاؤنی جسے ہم کہتے ہیں، اس کا تصور دیا۔ اس کے اندر فوجیوں کے لیے مخصوص بیرکس بنائی جاتی، ان کے اس وقت چونکہ فوجی جہاد میں گھوڑے استعمال کرتے تھے تو ان کے اسلحہ اس وقت کا جو ہوتا تھا اس کے لیے اور گھوڑوں کے لیے باقاعدہ جگہ کو مختص کیا جاتا جو ہر بیرک کے ساتھ بنائی جاتی۔ فوجیوں کے لیے اسپیشلی آپ بونس دیتے، ان کے لیے باقاعدہ چھٹیوں کا نظام بنایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ فوجی جو جنگ میں شہید ہو جاتے ان کی بیواؤں کے لیے، ان کی فیملی کے لیے بطور خاص اہتمام فرماتے اور ان کے متعلقین کی بہتری کی کوشش فرماتے۔ فوج کے محکمے کو آپ نے بہت وسعت عطا فرمائی۔ ان کے لیے باقاعدہ جب آمدنی بڑھی تو اس وقت ان کے وظائف میں بھی آپ وقتاً فوقتاً اضافہ فرماتے رہے۔ ناظرین کرام، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے کچھ گوشے ہم نے آپ سے شیئر کیے۔ آپ کی زندگی کے یہ وہ پہلو ہیں جن کا تعلق یا تو رفاہ عامہ سے ہے یا عام لوگوں کے دنیاوی معاملات سے ہے۔ یہ وہ اللہ والے ہیں کہ جن کے دل میں اللہ کا خوف جب جاگزیں ہوتا ہے تو وہ مخلوق کے خدا کو تکلیف پہنچانے سے باز رہتے ہیں۔ یہ وہ ہیں کہ جو اتنی بڑی سلطنت کے فرما روا ہونے کے باوجود اینٹ کا سرہانہ بنا کر آرام کر لیتے ہیں۔ یہ وہ ہیں کہ بغیر کسی حفاظتی انتظام کے جہاں نیند آ جائے وہاں سو جاتے ہیں۔ کپڑے پر کئی پیبند لگے ہوتے ہیں، لیکن زمانے میں عدل و انصاف کی وہ مثالیں قائم کر گئے کہ عدل فاروقی ایک ضرب المثل بن گیا۔ اللہ کریم ایسے عظیم شخصیات کے صدقے میں ہمیں دین متین پر چلنے، اپنے اسلاف کی ان سنہری تعلیمات سے آگاہ ہونے اور انہیں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، نقش ہے صفحہ ہستی پہ صداقت ان کی۔